مسئلے سماعت کرنے سے پہلے یہ بات جان لے آپ کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور ہر مسلمان واقعہ کربلا کو بھولا نہیں ہے۔ جب بھی نیا سال آتا ہے، چاند محرم کا نظر آتا ہے، تو سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور امام حسین کی شہادت تازی ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ اپنی خراج عقیدت کو پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا تحفہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتا ہے، کوئی میلادیں کرتے ہیں، کوئی امام حسین کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، اور 10 روز تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ یکم محرم الحرام یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اور ایک بڑی شخصیت کی شہادت ہوئی تھی۔ جس طرح 10 محرم کو نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے، تو اسی طرح محرم کی پہلی تاریخ کو ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے جس کی شہادت سے اسلام کو بے پناہ نقصان ہوا تھا، اور وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ ذات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہے جن کی کنیت ابو الحفص ہے، اور عمر بن خطاب کا لقب فاروق اعظم ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع اصحاب فیل، جو ہاتھی والا معاملہ جو گزرا ہے، جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا اس واقعے کو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اصحاب فیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں حضرت عمر بن فاروق کی ولادت و سعادت ہوئی، اور انہوں نے اعلان نبوت کے 6 سال یعنی 6 سال بعد اعلان نبوت کے اسلام قبول کیا، اور ان کی عمر اس وقت 27 سال تھی عمر بن خطاب کی، اور ایک روایت کے مطابق یہ 40ویں صحابی ہے، ایک روایت کے مطابق تو نہیں 40ویں صحابی، اور ان کو جو شہید کیا گیا تھا تو فجر کی نماز میں ایک مجوسی نے خنجر مارا تھا دھوکے سے، اور اس زخم کی تاب کی وجہ سے 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن ذرا خدا کے بندے کے آخری الفاظ سماعت کرو، عمر بن خطاب کے آخری الفاظ ہے، عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ جاؤ میری ماں عائشہ کے پاس اور جا کے کہنا کہ تمہارا غلام حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے تدفین ہونا چاہتا ہے، اپنے یاروں سے ملنا چاہتا ہے، اور بالخصوص نصیحت فرمائی کہ امیر المومنین نہ کہنا بلکہ اہل بیت کا غلام کہنا، حضور کا غلام کہنا۔ تو عبداللہ ابن عمر جب پہنچے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس اجازت لینے کے لیے، فرمایا ماں عائشہ میرے والد کی آخری گھڑی ہے، میرے والد نے آخری گھڑی میں آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ روضہ انور میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو ام المومنین ماں عائشہ فرماتی ہے کہ بیٹا قبر کی جگہ کوئی دیتا نہیں، کوئی اپنی قبر کی جگہ دیتا نہیں، لیکن تیرے باپ عمر نے کمال کیا ہے، لیکن تیرے باپ عمر نے کمال کیا ہے، جا اپنے باپ سے کہہ دینا کہ روز قیامت تک گنبد خضرا میں جو بھی حضور کے امتی حضور کی بارگاہ میں ابو بکر کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، وہ عمر کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ عمر بن خطاب کو حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفنایا گیا،
اور عمر بن خطاب کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ انسان جب رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا کچھ مانگنے کے لیے، کسی چیز کی حاجت ہو، کسی چیز کی محبت ہو، ضرورت ہو، تب اٹھاتا ہے ہاتھ۔ میرے آقا نے جب اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا تو کیا مانگا؟ میرے آقا فرماتے اللہ مجھے عمر عطا فرما دے۔ یہ دعا ہے میرے آقا کی، عمر کوئی عام ذات نہیں، عمر ابن خطاب میرے آقا کی دعا ہے۔ اور آج دیکھیے کہ محرم تو ہم مناتے ہیں، لیکن کتنے ناجائز کام ہم لوگ محرم میں کرتے ہیں، ڈھول تماشے یہ وہ۔ اسلام میں تو ڈھول تماشے گانے بجانا یہ تو پہلے سے حرام ہے، لیکن ہم نے امام حسین کی شہادت کو بھی تماشوں میں بدل دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو 10 تاریخ تک جو مسائل بیان کیے جائیں گے وہ محرم کے تعلق سے ہی کوشش کی جائے گی بیان کرنے کی۔ لیکن ذرا دیکھیں عمر ابن خطاب جب تک اس روئے زمین پہ تھے تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے۔ عمر کا خوف اتنا تھا، ارے جب شیطان ڈرتا تھا کہ بندے سے گناہ کیسے کرواؤں، اس راستے سے عمر گزرا ہے، گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی شیطان سے۔ وہ ذات تھی عمر ابن خطاب کی کہ شیطان بھی ڈرتا تھا عمر ابن خطاب سے، تو ذرا سوچو عوام کتنی ڈرتی ہوئی۔ حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں میں نکلے نا تو ساتھ میں ماں عائشہ بھی تھی، ایک حبشی عورت، کالی عورت، بازار میں راستے میں کھیل دکھا رہی تھی۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، حضور کی نظر پڑی، ام المومنین عائشہ کی نظر پڑی، فرماتے ہیں کہ آقا کیا ہو رہا ہے؟ حضور گئے دیکھنے کے لیے، تو آقا کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تماشا لگا ہوا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھنے کے لیے اپنے سر مبارک کو حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قعدہ مبارک میں رکھا، اپنی ٹھڈی کو حضور کے قعدہ مبارک میں رکھ کے دیکھنے لگی کہ اتنے میں ایک صدا آئی، آواز بلند ہوئی کہ بھاگو بھاگو۔ اتنا سننا تھا، سب لوگ بھاگنے لگے، کوئی ادھر گرتا پڑتا بھاگتا ہے، کوئی اپنے سامانوں کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ ام المومنین عائشہ پوچھتی ہے پیارے نبی سے آقا ہوا کیا ہے، کیوں بھاگتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے گناہ کرنے میں سوچتے تھے کہ اللہ تو آخرت میں عذاب دے گا، لیکن عمر وہ بندہ ہے جو دنیا میں عذاب دے دے۔ عمر کبھی معاف نہیں کرتے تھے اسلام میں، اتنے سخت تھے میرے عمر، اور ان کی سختی کی وجہ سے اسلام میں بہت فائدہ ہوا۔ لوگ سوچتے تھے کہ عمر تم بہت سخت ہے، خلیفہ بنیں گے تو کیا معاملہ ہوگا، لیکن ذرا دیکھو 22 لاکھ مربع میل کے مالک بنے ہیں عمر ابن خطاب، اسی سختی کی وجہ سے۔ وہی سختی ہے جس سے اسلام اتنا پھیلا، اور اتنی صادقی کہ 22 لاکھ مربع کا مالک ہو، بادشاہ ہو۔ جب مصر روم سے لوگ آتے تھے وزیر ملنے کے لیے، کہتے تھے تمہارے بادشاہ کا روم کہاں ہے، محل کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا تو امیر المومنین ہے، اور ہمارے امیر المومنین کا کوئی محل نہیں ہے۔ فرمایا پھر کہاں ملیں گے؟ فرمایا مسجد نبوی میں ملیں گے۔ جب لوگ وزیر آتے تھے ملنے کے لیے تو کیا دیکھتے تھے کہ عمر جو 22 لاکھ مربع کا مالک ہے، کھجور کی ٹوٹی چٹائی صحن میں بچھی ہوئی ہے مسجد نبوی کی، اور ایک پتھر پہ ٹیک لگا کے عمر ابن خطاب گہری نیند میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب بیدار ہوئے عمر ابن خطاب تو ساحل نے پوچھا کہ آپ کو اتنی اچھی نیند کیسی آتی ہے؟ میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے، انہیں رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے،
لیکن آپ تو 22 لاکھ مربع کے مالک ہے، اس کے باوجود بھی اتنی اچھی نیند آپ کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب کی شان ہے، اور ایسے ویسے نہیں ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہے جن کی سنت ہے پھٹے پرانے لباس پہننا۔ عمر بن خطاب فرماتے کہ جو بندہ پھٹا پرانا لباس پہنے، اپنے کپڑوں میں پیبند لگائے، کبھی اسے شیطان تکبر کی طرف لے جا نہیں سکتا، کبھی اس کا نفس اس کو انانیت کی طرف کہ میں ہوں سب سے بڑا، کبھی اس کا نفس کو اس طرف لے جا سکتا نہیں جو پھٹا پرانا لباس پہنے۔ یہ عمر کی پسند تھی، اتنے مالدار ہونے کے باوجود، اس لیے کہ حکومت تھی نا ان کی، چاہتے تو جتنا چاہے مال جمع کر لے، دولت جمع کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی پھٹا پرانا لباس پہنتے تھے، غلاموں کے سادگی زندگی اختیار کرتے تھے۔ ذرا دیکھو حدیث پاک ہے، یہی میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی جو چارواہ گاہ تھی نا، جہاں مسلمانوں کے اونٹ جانور چڑھتے تھے فری میں، کوئی بات نہیں چڑھو، اور چارہ وغیرہ کھاتے تھے، تو وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے جانور بھی چڑھتے تھے۔ تو عمر ابن خطاب کی جب نظر پڑی ان جانوروں پہ، دیکھا کہ ہٹے کٹے موٹے ہیں، فوراً جلال میں اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ لگتا ہے تمہارا جانور زیادہ چارے کھاتا ہے، تمہارا جانور، اپنے بیٹے سے، کہ لگتا ہے تمہارا جانور زیادہ چارے کھاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی چرواہ گاہ ہے، یہاں سب کا برابر کا حصہ ہے۔ فرمایا ابا یہ میرا معاملہ تھوڑی ہے، میں نے تو اپنے جانوروں کو کھلایا نہیں زیادہ، اور نہ ہی میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ میرے جانور کو زیادہ کھلانا۔ تو عمر بن خطاب فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تجھے میرا بیٹا سمجھ کے تیری جانوروں کی زیادہ خدمت کرتے۔ تو عمر بن خطاب فرماتے اپنے بیٹے سے کہ جب تو اس جانور کو بیچے گا نا، جب اس جانور کو تو فروخت کرے گا، بیچے گا، تو آدھا مال دارالاسلام میں جمع کر دے گا۔ آدھا مال کہاں جمع کرنا؟ وہاں۔ بیٹا بھی مسکرا کے فرماتا ہے جی ابا یہ تمہاری نصیحت ہے، اس لیے کہ بیٹے بھی تو باپ کے عکس ہوتے ہیں نا، اور یہ رشتہ میرے آقا کا اور عمر بن خطاب کا دنیا کا نہیں ہے، اس لیے کہ دعا ہے نا میرے آقا کی عمر۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے آخرت کا بیان کر رہے تھے، جنت جہنم قبر کا بیان فرما رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بیانات کیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا آقا، میرے پیارے آقا، اے محبوب خدا، جو رشتہ آپ کا میرا دنیا میں ہے، جو غلام والا رشتہ، محبت والا رشتہ کہ آپ میرے آقا، میں آپ کا غلام، یہ رشتہ اللہ کے رسول کیا زندگی تک ہے کہ مرنے کے بعد بھی؟ کیا صرف زندگی تک یہ رشتہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہی رشتہ قائم رہے گا، آقا اور غلام والا؟ میرے آقا فرماتے کہ عمر، یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا، تو میرا غلام ہے۔ اب یہ بات عمر بن خطاب جب آقا نے بیان فرمائی تو اس وقت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے۔ روایت موجود ہے کہ جب عمر بن خطاب کا وصال ہوا تو کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، خواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو اپنے باپ عمر بن خطاب کی زیارت ہوئی۔ جب زیارت ہوئی تو سب سے پہلا سوال بیٹے کی جانب سے جو اپنے باپ عمر بن خطاب کے لیے تھا وہ یہی تھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا معاملہ کیا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے دنیا میں اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کیا یہ رشتہ قائم رہے گا کہ نہیں، غلام اور آقا والا، تو اس کا کیا بنا، اس کا کیا معاملہ ہوا؟
اب ذرا جواب سنیے، حدیث پاک ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد جب لوگوں نے مجھے زمین میں دفنا دیا، روضہ انور میں جب مجھے دفنایا، فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، اٹھایا مجھے، فرمایا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال جب انہوں نے مجھ سے کیا تو میں نے اپنے نبی کی طرف اشارہ فرمایا، میں نے اپنے نبی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا فرشتوں سے کہ مجھ سے نہ پوچھو، میرے آقا سے پوچھو، میرے نبی سے پوچھو کہ میں کس کا غلام ہوں، میں کون ہوں۔ عمر بن خطاب فرماتے کہ جب میں نے اشارہ فرمایا میرے نبی کی جانب، میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب، تو میرے آقا فرماتے فرشتوں سے ھذا غلامی عمر بن خطاب، اے فرشتوں دور ہٹ جاؤ، یہ میرا غلام عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے کہ بیٹا، محبت والا رشتہ جس طرح آقا نے دنیا میں قائم کیا تھا وہ آخرت میں بھی قائم ہے، مرنے کے بعد بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی یہ رشتہ قائم رہے گا، کبھی ختم ہوگا نہیں۔ اور وقت بھی ہو چکا ہے، کیا زیادہ اس معاملے میں بولے، لیکن انشاءاللہ بھی محرم کے بیانات تو شروع ہو جائیں گے اور 10 روز تک محرم کے بیانات کیے جائیں گے، جو مسائل وغیرہ ہیں۔ اور سب سے تکلیف مجھے اس بات کی ہوگی کسی معاملے کی وجہ سے میں 10 روز کی پروگرام کو نہ جا سکتا، ورنہ اکثر جگہوں میں محرم الحرام کے 10 تاریخ تک 10 روز تک پروگرام ہوتا ہے اور لوگ امام حسین کے واقعات کو سنتے ہیں، تازہ بھی کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ لوگ امام حسین کے واقعات کو سنیں، کربلا کے منظر کو دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی محرم آتا ہے تو اسلام زندہ ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حسین میرا ہے، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ ارے وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ تو امام حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، جب بھی کربلا کا میدان سجتا ہے نا تو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں کہ مسئلوں کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک کل کا جو مسئلہ تھا اس کا میں پہلے خلاصہ کر دوں، اس لیے کل وقت نہ ہونے کی وجہ سے تفصیل تو نہیں کر پایا تھا، مختصر انداز میں بیان کر دیا تھا۔ جو متین بھائی نے جو سوال کیا تھا کل کہ اگر کسی بچی کا نکاح ہو، نئی شادی ہو، ابھی کچھ سال نہیں ہوئے ہو، پہلا ہی سال ہو، اور اسلام کی پہلی تاریخ ہو، چاند سال کی، نئے سال کی پہلی چاند کی تاریخ ہو، تو بچیاں اپنے گھروں میں آتی ہیں، تو یہ کیا ہے اسلام میں؟ تو پہلی بات اس بات کو آپ لوگ جان لیں، آپ سے اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کوئی ایسا بچہ نہیں جو یہ کام نہیں کیا ہو، لیکن اس بات کو جان لیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور کسی بھی کام کو اسلام میں جوڑنے سے پہلے یہ ضرور تلاش کرے کہ یہ چیز حدیث میں ہے کہ نہیں۔ پہلی بات کہ یہ چیز حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری بات اگر حدیث میں نہیں ہے تو کیا کوئی کسی بزرگ کا قول ہے، کسی عالم کا کہنا ہے، اس بات کو بھی دھیان رکھیں۔ ورنہ اگر آپ اسلام میں کسی چیز کو ایجاد کریں گے، کوئی نیا رواج بنائیں گے تو آپ گنہگار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں نیا رواج بنانا حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرام ہے۔ تو یہ کوئی حدیث میں بات تو ہے نہیں، لوگوں نے اس کو اپنی جانب سے رواج بنا لیا اور اسلام سے جوڑ لیا۔ تو ٹھیک ہے، نئے نوے دلہن جو ہے وہ آ جائیں گے تو پرانے دلہنوں نے کیا گناہ کیا؟ نئی بیٹیاں جن کی نکاح ہوئی ہے وہ تو آ جاتی جو پرانی بیٹیاں
جن کی شادی کو 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے ان لوگوں نے کیا گناہ کیا؟ ان کو بلایا کرے۔ پہلی بات یہ مسئلہ ہے کیسا معلوم ہے آپ کو؟ جو پہلے کے لوگ ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف سے پیش آیا کرو۔ جب اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرو تو انصاف کے ساتھ، 2 بچے ہیں تو دونوں کو برابر کی محبت دیا کرو، لیکن پھر میرے آقا فرماتا ہے اگر بیٹی ہے تو کچھ زیادہ دیا کرو، اگر بیٹی ہے تو کچھ زیادہ دیا کرو۔ پھر اور بیٹی جو ہوتی نا وہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب نئی شادی ہوئی بیٹی کی تو اسلامی چاند جب ہوتا تھا تو لوگ مبارک سمجھتے تھے۔ اب بھی دیکھیں نا آپ لوگ، جب ہم لوگ نیو ایئر مناتے ہیں انگریزی طور پہ، آج کل تو لوگ اردو کے اعتبار سے مناتی نہیں ہیں، عیسائی کے اعتبار سے مناتے جو حرام ہے، تو کیا کرتے مٹھائی کھلاتے ہیں، دوسرے منہ میٹھا کرتے ہیں تاکہ آنے والا سال اچھا ہو، ٹھیک۔ تو پہلے کی ماں باپ بھی اپنی بچیوں کو محبت میں بلاتے تھے کہ نیا سال کا چاند نظر آنے والا ہے، چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی کی برکت والی چہرے کو دیکھیں، اپنی بیٹی کی برکت والے چہرے کو دیکھیں۔ اور جو باپ اپنی بیٹی کے چہرے کو برکت کی نیت سے دیکھتا ہے اللہ اس کے علم میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے کاروبار میں بھی اور اس کے عمل میں بھی برکت دیتا ہے، اس لیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے یہ۔ تو لوگ اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو بلاتے تھے خوشی کے طور پہ، اس کے طور پہ، مجبوری نہیں ہے کہ ہاں آنا ضروری ہے، یہ ہے۔ آپ 1 سال نہیں ہر سال بلائیں، اور ہر سال جب محرم حرام کا چاند دیکھے تو اپنی بیٹی کی بھی زیارت کریں، اور وہ بیٹے جن کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں وہ بیٹے اپنی ماں کے مبارک چہرے کی زیارت کریں۔ جب بھی اسلامی چاند دیکھے تو باپ اپنی بیٹیوں کی، بھائی اپنے بہنوں کی، اور بیٹے اپنے ماؤں کے چہرے کی زیارت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے میرا رب اسے حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نظر مسکرا کے، ایک نظر کی بات ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سنانے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آپ لوگوں کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں فاتحہ میں امام حسین کو اور شہداء کربلا کو اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب کو بھی یاد فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء کربلا اور عمر بن خطاب اور تمام صحابہ، تمام اللہ کے محبوبین بندوں کی درجات کو بلند عطا فرمائیں، اور ان کے فیضان کو ہم پہ تا قیامت عطا فرمائیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی ان کا فیضان ہمارے سروں پہ عطا فرمائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائے، بالخصوص ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ہم سب کے مرحومین کے قبروں میں انوار کی بارشیں عطا فرمائیں، ان کے قبروں کو تحت نظر کشادہ فرمائیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان سب کو حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں، انہیں بھی عطا فرمائیں، ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائیں، ہماری آنے والی نسلوں کو نیک و صالح بنائیں، آمین ثم آمین۔